لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. میں آسان نہ ہو، پھنس جاتا ہو گلے میں، وہ عذاب علیمہ اور دردناک عذاب ہے. یہ اپنے ظاہر پہ محمول کرنا ہے. لیکن شرع قائد میں لکھا ہے اگر صوفیہ اس طرح کی تفسیر کرے، اس کو ہم تفسیر تو نہیں کہیں گے، تعویل کہیں گے، معارف اور اسرار اور رموز کہیں گے، باریک نکات اگر کوئی بیان کرے تو چونکہ اس سے قرآن کے اعجاز میں مزید نمایاں اضافہ معلوم ہوتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے. ایک دوسرے طرز کے لوگ ہیں جن کو ملاحدہ کہتے ہیں، باطنیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ظاہری مطلب بیان کرتے ہیں یہ مطلب مراد نہیں ہے. وہ فرقہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ملحدین ہے، وہ اسلام کو معطل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو بے عمل بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ تو ملاحدہ تو گمراہ ہے. لیکن صوفیہ کرام اگر اس طرح کے نکات بیان کریں تو اس کی اپنی جگہ گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ اس کو تفسیر نہ مانا جائے. تفسیر وہی ہوگی جو ظاہری الفاظ کا مطلب بنتا ہے، اور جو اس کے ساتھ باطنی اسرار اور رموز ہے تو ان کو معارف صوفیہ کہا جائے گا. یہ جو ہے تفسیر کے منافی نہیں ہے، یہ عرفان کی دلیل ہے، معرفت باری تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا بن اسرائیل سے کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، آپ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے. ہاں جو چلو بھر پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھی ہیں، جو زیادہ پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ لوگ جب وہ نہر اردن سے آگے نکل گئے تو آگے بہت سارے لوگ، تقریباً 80,000 کا لشکر تھا، سب ڈھیلے ہو گئے. پانی جنہوں نے زیادہ پیا انہوں نے کہا ہم تو آگے نہیں جا سکتے ہیں. صرف 313 آدمی نکلے جنہوں نے اس اصول پہ عمل کیا تھا. پانی بعض نے پیا نہیں تھا اور بعض نے چلو بھر پانی پیا تھا. انہوں نے جا کر لشکر سے، دشمن سے مقابلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. ان کو فتح ہوئی، ملک بھی حاصل ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے اور اس کا یہی مطلب ہے جو ظاہری سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ صوفیہ کرام وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک باطنی رمز بھی ہے، اشارہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آگے ایک نہر ہے، اس سے جو زیادہ پیے گا تو اپنے دشمن یعنی شیطان اور نفس پہ قابو نہیں پا سکے گا، اس سے لڑ نہیں سکے گا. اور جو اس پہ بقدر قوت لا یموت، بقدر ضرورت جو ہے نا وہ اکتفا کرے گا، وہ اپنے دشمن پہ غالب رہے گا. تو آدمی پھر داؤد علیہ السلام کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ جو نفس اور شیطان ہے جو جالوت کی مانند ہے، پھر آدمی کم پر اکتفا کرنے کی صورت میں اپنے دشمن پہ غالب رہتا ہے. تو اس قسم کے اسرار و رموز یہ منافی نہیں ہے. اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہی مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ظاہری مطلب کو لیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ دوسرا مطلب بھی ملحوظ رکھا جائے کہ ان لوگوں کے عالم برزخ میں کیا صورتحال ہوگی، کیا عالم ہوگا، اس کی طرف اشارہ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض صوفیہ کرام کی رائے ہے کہ عذاب سے روح کو ہوتی ہے قبر میں. قیامت کے بعد تو پھر جسم کے ساتھ روح مل جائے گی، لیکن قیامت اور موت کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. تو جمہور کا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب انسانی جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اور قیامت کے دن پھر دونوں جڑ جاتے ہیں. آگے جنت میں بھی دونوں جائیں گے، جیسے دنیا میں دونوں ساتھ ساتھ ہے تو جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر جہنم میں جانا پڑے تو وہاں بھی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ بعض صوفیہ کرام کی ایک رائے ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ان کے لیے عذاب ہے دردناک. کس دن عذاب دردناک ہے؟ اس دن یوم ترجف الجبال، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، زمین ہلنے لگے گی، والجبال اور پہاڑ
ہلنے لگیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ ریگ رواں ہو جائیں گے۔ کثیب کہتے ہیں مجتمع چیز کو، ریت کا ٹیلا ہے بہت بڑا، مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں کثیب۔ مہیل نرم کو بھی کہتے ہیں، اور اڑتی ہوئی غبار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو آپ کو مجتمع نظر آ رہے ہیں اور کروڑوں ٹنوں سے مرکب مجموعہ، پتھروں اور ریت اور مٹی کا ایک مجموعہ ہے، یہ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے ریگ روا، بالکل نرم اور باریک اور پسی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں یہ جو منجمد اور مضبوط پہاڑ ہے بالکل نرم باریک و گرد و غبار کی طرح باریک ہو کر کے اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے نفخہ اولیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ پہاڑ ریگ روا کی طرح اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار فرش کی طرح ہو جائے گی۔ اس دن ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ 4 اقسام جو بیان کیے گئے عذاب کے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ان کے لیے، لہٰذا آپ صبر کیا کریں، ان کے لیے موقع آنے والا ہے، آپ کا انتقام ہم ان سے لے لیں گے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔